نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو اپنے فقر و فاقے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 5 انتہائی قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرو، اچھے کام کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اور زندگی کے درمیان موت حائل ہو جائے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کی قدر اس وقت معلوم چلتی ہے جب زندگی ہم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا احسان زندگی کا عطا کیا جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بندہ کسی نعمت کی قدر اس وقت جانتا ہے جب اس نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں اور اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اگر آدمی اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا اور زندگی میں اچھے اعمال نہیں کرتا تو جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کف افسوس ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں نیک عمل کروں اس دنیا میں جا کر کے جو دنیا چھوڑ کر کے میں آیا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اگر آپ دیکھیں جب مجرم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، آپ ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں یقین آ گیا۔ تو زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ اور قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں ایک چیز عمر اور زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن کسی بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا،
اس کی عمر کے سلسلے میں کہ عمر کن چیزوں میں صرف کی۔ زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور وہ کہے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیوں اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی کی اگر ہم نے قدر نہیں کی تو یہی زندگی ہمارے لیے وبال ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمائی، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے، یعنی صحت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرو، اچھے کام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری کی حالت پیدا ہو جائے اور تم اچھے اعمال نہ کر سکو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسانوں خود تمہاری ذات میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز خالی وقت ہے۔ تو صحت اور تندرستی عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ بیماری کی حالت میں پتہ چلتا ہے، اسی لیے حکیموں نے کہا ہے، الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سروں کا تاج ہے جو صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اور شریعت نے انسان کی صحت کا بڑا خیال کیا ہے اور ان تمام کاموں کا حکم دیا جس سے صحت کی حفاظت ہو سکے، صحت برقرار رہے، اور ان تمام کاموں سے روکا ہے جس سے صحت پر اثر پڑتا ہے جو صحت اور تندرستی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسلام نے پاکی صفائی ستھرائی کا حکم دیا، ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، صفائی ستھرائی حاصل کرتے ہیں، ہم ناک صاف کرتے ہیں، نجاست دور کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو اور مسواک کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ایک اہم راز صحت اور تندرستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ جسمانی طور پر عافیت کے ساتھ ہو اور امن و امان کے ساتھ ہو اور اس کے پاس اس کے ایک دن کی روزی ہو، تو گویا اس کو پوری کی پوری دنیا حاصل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام بہت ساری دعائیں کرتے تھے، ان میں ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کرتے تھے۔ صحت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جو منادی آواز لگائے گا وہ یہ کہے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم اب صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تیسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمائی، وفراغک قبل شغلک، اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے، یعنی خالی وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں لاؤ اور خالی اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصروفیتیں آ جائیں اور تم نیک عمل کرنا چاہو اور کر نہ سکو، جیسے شادی ہے، اولاد کا ہونا ہے، رزق کی تلاش، اور اسی طرح بہت ساری مصروفیات جس میں پڑھ کر کے نیک اعمال نہ کر سکو۔ اس لیے جو خالی وقت ہے
اس کو غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ بہت ساری برائیوں اور گناہوں کا سبب آدمی کا خالی ہونا ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ جو قوم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتی اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ چوتھی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمائی، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی انسانی زندگی کا سب سے سنہرا زمانہ ہے، اس لیے کہ جوانی کے مرحلے میں انسان کے اندر طاقت و قوت، چستی پھرتی اور بدن کی صحت اور سلامتی بھرپور ہوتی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا خصوصیت کے ساتھ، اس میں نوجوانی کی حالت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا۔ جوانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا اور ایک اعلان یہ کرے گا، اِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تم اب جوان رہو گے کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اور ان تینوں میں سب سے بہترین جوانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو مرحلہ زندگی کا رکھا ہے وہ جوانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے۔ اور انسان سے اکثر گناہ جوانی کے مرحلے ہی میں ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی جوانی کے مرحلے کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ آخری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو غنیمت جانو اپنے فقر و فاقے سے پہلے۔ یعنی مالداری کی حالت میں مال کو خوب خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم غریب ہو جاؤ اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے اور موقع مجھے کیوں نہ دیا کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیک بن جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خوب واقف ہے۔ حاتم اصم فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی قدر 4 لوگ جانتے ہیں۔ جوانی کی قدر بوڑھے لوگ جانتے ہیں، عافیت کی قدر مصیبت زدہ لوگ جانتے ہیں، صحت کی قدر بیمار لوگ جانتے ہیں، زندگی کی قدر مردے لوگ جانتے ہیں۔ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔